ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد حالات کے اعتبار سے جو موضوع رکھا گیا اس کے اندر بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ والی بات جو بنیادی ہے گفتگو کو آگے چلانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر دو قسم کی ترتیب رکھی ہے۔ ایک ترتیب دنیا میں دو قسم کی ترتیب کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو ذریعے کو اور اسباب کو مہیا کرے گا، اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ اس کو وہ طریقہ کار سے صحیح مقام پر صحیح وقت پر استعمال کرے گا۔ اگر دونوں حضرات اپنا کام دیانتداری اور ایمانداری سے کریں گے تو پھر اس کے بعد چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اس کے بعد ہمارا یہ کام ہے کہ دنیا میں ہم نے اسباب کے درجے میں یہ کام پورا کر دیا، اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے اندر اپنے انعام اور برکتوں کو ڈالنا ہے۔ موجودہ فی زمانے کے اندر گفتگو کو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں، موجودہ زمانے کے اندر ہماری خواتین کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری اور قباحت ہے، وہ سب سے پہلی قباحت کیا ہے کہ ہماری خواتین یہ والی بات کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں کہ فلاں کام نہیں کیا تو زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، جس کی وجہ سے گھر کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ناچاکی اور قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، ذہنی سکون خراب ہوتا ہے۔ اس بات کو اگر خواتین ذہن سے نکال کر صرف اس والی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس کام کے اندر خوش ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جس ترتیب پہ زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے کہ گھر کا کفالت کرنے والا کفیل، شوہر، والد صاحب، بڑے بھائی، دادا یا نانا معاش کے لیے گھر سے نکلے اور پیچھے سے اب وہ عورت شریعت مطہرہ کے تھرو یا شریعہ کے مشاہرہ کے تحت اب وہ اس گھر کی ذمہ دار عورت ہے۔ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے امانت داری کے فرائض دے دیے۔ اس نے مال کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے اور گھر کی ترتیب کو چلانا ہے۔ اب جب ترتیب چلانے والا گھر کے مرد کے جاتے ہی کے ساتھ ہی سو جائے گا تو برکت کہاں رہ گئی؟ برکت تو سونے کے وقت میں تھی، وہ ساری برکت ضائع ہو گئی۔ اب ہم نے اس وقت کے اندر اٹھنا ہے اور
گھر کو سنوارنا ہے، صفائی کرنی ہے، وقت کے اوپر کھانا پکا لینا ہے۔ ہماری خواتین کے اندر سب سے بڑی قباحت یہ ہے، موجودہ زمانے کے اندر پہلے تو یہ ہوتا تھا، کسی زمانے میں زیادہ دور نہ جائیں، 1990 سے 2001 تک کا زمانہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، گھر کی بڑی خاتون ہوتی تھی، والدہ ہوتی تھی، دادی ہوتی تھی، نانی ہوتی تھی یا پھپھی ہوتی تھی، جو بزرگ ہوتی تھی، باقاعدہ میں آپ کو ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں، کسی گھر کے اندر اگر کوئی ایکسٹرا بزرگ ہوتا تھا خواتین کے اعتبار سے، لوگ اس کو اپنے گھر پر لے آتے تھے کہ اماں جی آپ میرے گھر پر آ کر رہیں، اور وہ ایک تخت پر بیٹھ کر گھرداری چلاتی تھی۔ فلانا دیکھ بچہ کیا کر رہا ہے، ہنڈیا میں چمچہ اس طریقے سے ہلا دینا، وضو کیا ہے کہ نہیں، ارے اللہ کی بندی دوپٹہ تو سر پہ لے لے۔ آج ہمارے گھر کی خواتین ان تمام جو ان کی نظروں میں یہ والی باتیں قباحتیں ہیں، ہمارے گھر کی خواتین ان قباحتوں سے بچنا چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو اور ہم اس ترتیب پر چلنے والے نہ ہوں۔ اب گھر کا مرد معاش کے لیے باہر گیا، خواتین کا کیا کام ہے؟ اول خواتین کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کھانا پکائیں، ہر چیز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے وقت کے اندر کھانا نہ پکائیں۔ کیوں؟ اگر نماز کی فکر بھی ذہن کے اندر ہوگی اور کھانا پکانے کی بھی فکر ہوگی تو اس کے اندر دھیان بٹے گا، نہ بشاشت کے ساتھ عبادت ہو سکے گی، نہ لذیذ کھانا پک سکے گا۔ ایک باوضو ہو کر کھانا پکائیں، دوسرا چلے باوضو کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے۔ موجودہ زمانے کے اندر بھائی ہم جو برتن استعمال کرتے ہیں، یہ بھی برتن بھی مسلمان کے لیے اگر صاف ستھرے ہوں تو یہ دعا کرتے ہیں، برتن صاف ستھرے ہوں، اور اس چیز کا اہتمام ہو بہت زیادہ کہ سر ڈھانپ کے رکھیں۔ بہت سارے گھرانے میں نے ایسے اپنی آنکھوں سے باہر سے دیکھے اور ان گناہگار کانوں سے سنا کہ میں برابر سے گزر رہا ہوں یا اوپر والے فلور میں جا رہا ہوں، نیچے والے فلور میں کھانا پک رہا ہے اور کچن کے اندر گانے لگے ہوئے ہیں یا موبائل ٹیلی فون لگا ہوا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے تو رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور گھر کا کمانے والا وقت پر آپ کو موجودہ جو اللہ پاک نے آپ کی اور اس کی تقدیر کے اندر رزق لکھا ہے، وہ والا راشن آپ کو لا کر بھی دے رہا ہے۔ مولوی صاحب برکت نہیں آ رہی۔ پہلے زمانے کے اندر ایک پیالہ چاول بن جاتا تھا اور پورا محلہ کھا لیتا تھا۔ جا تھوڑے سے برابر میں، بالکل تھوڑا سا ڈال کے نا، جا تھوڑے سے برابر میں فلانی والی خالہ کو دے کر آ، باجی کو دے کر آ۔ بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، ہم اپنے بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ یہ امی اتنا تھوڑا سا دے رہی ہیں، ہوگا کیا؟ لیکن برکت ایسی ہوتی تھی۔ کیوں؟ پکانے والی نے بھی بسم اللہ پڑھ کے پکایا ہوتا تھا، باوضو ہو کر پکایا ہوتا تھا، نماز کے وقت میں نہیں پکایا ہوتا۔ یہ ایک بات ہو گئی نماز اور وضو والی اہم بات۔ دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے موجودہ زمانے کے اندر گھرانوں میں مشترکہ کھانے کا سسٹم نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ پہلے دوپہر میں چلے مرد حضرات تو کمانے کے لیے باہر گئے ہوئے، لیکن والدہ دسترخوان بچھاتی تھی اور جتنے بھی اسکول سے مدرسے سے بچے آ جاتے تھے بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر ایک پلیٹ کے اندر کھایا کرتے تھے، اور والدہ ترغیب دیتی تھی کہ 10 مرتبہ مانگ لو کھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے
لیکن پلیٹ میں نہیں بچانا۔ آج ہم اپنے بچوں کو پلیٹ میں بچانے کی ترغیب بھی، بس بچے نے کھایا، کھاتے ہوئے دوسرا یہ والی جو بات موجودہ زمانے کے اندر لکھی ہے کہ بچے کو ٹوکو نہیں، جیسا بھی کھا رہا ہے کھانے دو۔ یہ بھی گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتائیں کہ اپنے آگے سے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بولا، چھوٹے سے تھے، کہا اپنے آگے سے کھاؤ، بیٹا اپنی پلیٹ میں نظر رکھ کے کھاؤ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اپنی پلیٹ میں سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دیکھو لقمہ نیچے گر رہا ہے، دسترخوان پر اگر کوئی لقمہ گر جائے وہ بابرکت ہو سکتا ہے، دسترخوان والا لقمہ اٹھا کر کھانے کے آداب میں سے ہے۔ ایک تو یہ ترغیب تھوڑی سی کہ اجتماعی طور پر اگر چاول پکے ہیں یا اس طریقے کا کھانا ہے تو بچوں کو برکت کے طور پر، اور پتیلے کے اوپر سے کبھی بھی پورا ڈھکن ہٹا کر سالن نہیں ڈالنا۔ یہ صحابہ کرام کے دور سے بھی ثابت ہے، اور کئی مواقع کے اوپر ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ کھانا کم تھا، کہا پتیلے سے ڈھکن مت ہٹانا، صحابیہ کو کہا، وہ ڈالتی گئی۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے، مہمان حضرات بھی تھے، پورا ہو گیا۔ پتیلے سے ڈھکن نہ ہٹائیں، سائڈ پر سے ایک خاتون ہو، بسم اللہ پڑھ کے، ایسے ہی ہے نا مولانا، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے کھانا دے۔ اب ایک یہ والی ترتیب ہو، دوسری پہلی ترتیب میں نے بتائی، کوشش کریں باوضو ہو کر کھانا پکائیں۔ تیسری ترتیب ہمارے گھروں میں جو بہت زیادہ بے برکتی والی ہے وہ یہ ہے کہ رات کا کھانا بہت زیادہ دیر سے کھانا، جس کی وجہ سے بے برکتی، اور اس کے اندر خواتین کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ آپ پیار محبت سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ آپ وقت سے ٹائم پر آ جائیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی، آپ گھر کے مردوں کو اور گھر پر جو معاش کا انتظام کرنے والے ہیں ان کو اس بات کی یقین دہانی تو کروائیں کہ آپ لے کر آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی میں پورا کر دیں گے، میں اس کو چلا لوں گی، آپ وقت پر آئیں، مجھے بھی وقت دیں، بچوں کو بھی دیں۔ وہ گھر سے جا ہی 2 بجے رہا ہے، رات کے 2 بجے آ رہا ہے، سارا رحمت اور برکت والا وقت تو ہم نے سونے کے اندر اور ادھر ادھر کے اندر ضائع کر دیا۔ میرا اور آپ کا کام معاشی اعتبار سے صرف اسباب کے درجے میں محنت کرنا ہے، اور خواتین کا کام ہے گھر کو صاف ستھرا رکھ کے، اور جیسے شریعت مطہرہ نے بتایا ہے اس معاشی حالات کے اندر بھائی ہم سنتوں کو اپنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا ہے، ترجمہ میں بتا دیتا ہوں، کہا کہ بیج بونا تو انسان کا کام ہے، اب بیج میں سے جتنے دانے نکلیں گے اور کتنے دانے نکالنے ہیں یہ والا کام میرا ہے گا، یہ والا کام میرا ہے۔ تو بھائی ہم نے اپنے درجے کی محنت کرنی ہے، چاہے ملکی معاشی حالات یا اپنے ذاتی حالات جیسے بھی ہو جائیں، اگر ہم شریعت مطہرہ کی ترتیب پر گھر کی خاتون چلیں گی تو ملکی معاشی حالات کچھ بھی نہیں کہتے، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی گھر کی خاتون ایسا کام کے لیے مرد کو بھی مجبور نہ کرے اور خود بھی مجبور نہ ہو جو خالصتاً دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ موجودہ حالات کے اندر اگر کسی دعوت میں جانے کا کرایہ نہیں ہے، آپ ایمانداری کی بات ہے دعوت میں نہ جائیں، اور دعوت میں پوچھنے والا پوچھے
تو اس کو کوئی معقول مجبوری بتا دے. جب وہ کہے ایسی بھی کیا مجبوری تھی تو آپ اس کو بتا دیں میرے پاس کرایہ نہیں تھا. میں تو بتا دیا کرتا تھا اپنے بچپن میں کہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا, میں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکا. ایمانداری کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. مجھ سے کئی لوگ ناراض رہے, میرے گھر والوں سے بھی ناراض رہے. میں نے بتا دیا, میں نے کہا میرے پاس تو کرایہ نہیں تھا دعوت میں آنے کا. تو آج الحمدللہ اللہ پاک نے اس چیز کو رکھتے ہوئے مستغنی کر دیا. تو عورتیں اس بات کو نکال دیں. اب دیکھیں سب سے بڑی قباحت ہماری کہاں ہے کہ مرد کے پاس سوٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, دعوت میں جو دینا ہے اس نے, اور آپ مجبور کر رہی ہیں. آپ نے قرضہ لے لیا یا آپ نے کسی ایسی جگہ کے اوپر سے جو ہے سوٹ اٹھا لیا, اب اس کو پیسے دینے ہی دینے. یہ والے کام جو خواتین کے ہیں یہ گھر کے اندر بے برکتی پیدا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ تر گھر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تو غریبوں کو اور متوسط درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں یا سفید پوش ہوتے ہیں ان کو سب سے اعلیٰ کھانا کھلاتا ہے, کیونکہ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں ان کو تو ہزاروں بیماریاں ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ مرغن کھانے یا کوئی ایسے ہوٹلی کھانوں سے پرہیز کریں, اور اگر کھانے کا دل چاہے بھی تو گھر کے اندر ہی پکا لیں. خواتین اس کا اہتمام کریں. دوسری یہ والی بات کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اب اللہ پاک نے فرمایا جس کو میں چاہوں جتنا رزق دوں. تو اللہ تبارک و تعالی لازمی سی بات ہے جو بندہ مانگتا رہے گا اسی کو رزق دیں گے نا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر خواتین کے اندر یہ والی سب سے زیادہ موجودہ زمانے کے اندر قباحت آ گئی کہ بچوں سے تنگ آ کے ان کو باہر کی طرف ہنکا دیتی ہے. جیسے انسان تنگ آ کے کسی کو باہر کی طرف ہنکانا ہی میں اس درجے میں کہہ رہا ہوں کہ باہر کی طرف نکال دیتی ہے, جاؤ بھائی باہر کھیلو. بچوں کو نماز کی ترغیب دے. اگر بچہ فارغ ہے کھیل کود سے فارغ ہو گیا اس کو قرآن پاک کے اندر لگا دے. اور گھر کی خواتین موجودہ زمانے کے اعتبار سے نماز کی بھی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں. اس سے بھی انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ برکت ہوگی. اب میں ساری باتیں آپ لوگوں کو صرف خواتین کے متعلق اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو یہ میں بات کر رہا ہوں یہ سننے والی جو خواتین ہیں قوی امکان یہ ہے اس میں سے کوئی بھی باہر کام کرنے والی خواتین نہیں ہوں گی. زیادہ تر گھریلو خواتین ہوگی جس کو موجودہ زمانے کے اندر ہاؤس وائف کہا جاتا ہے. تو اب آپ نے معاشی حالات کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے یہ جو میں امور بتا رہا ہوں انہی امور کے ذریعے سے برکت لے کر آنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی خواتین کے ذہن میں یہ والی بات آ رہی ہو مولانا تو وہ والی بات بتا رہے ہیں جس کے اوپر ہم پہلے سے عمل پیرا ہیں. اگر عمل پیرا ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ ذہنی سکون میں نہیں ہیں معاشی اعتبار سے یا آپ کا مرد ذہنی سکون میں نہیں ہے تو پھر میرے اور آپ کو نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کون سی کوتاہی ہماری کون سی غلطی ایسی ہے یا کون سا خدا نخواستہ گناہ ایسا ہے جس کی طرف میری اور آپ کی نشاندہی نہیں ہو رہی اور ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی اور ذہنی سکون نہیں ہو رہا. ورنہ آپ ایمانداری کی بات ہے مؤذن کی اہلیہ کو دیکھ لیں, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں بالکل مائنر سی تنخواہ اور نہ ہونے کے برابر گھر اس کے اندر رہتے ہیں,
سمجھے کہ نہیں؟ لیکن مؤذن صاحب جب موٹر سائیکل پر گھر والوں کو لے کر نکلتے ہیں، بیوی بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، جس گلی میں سے نکلتے ہیں اس گلی میں سے خوشبو آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اخلاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کر رہے ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کر رہے ہوتے۔ تو آپ لوگوں نے گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ازواجی امور کے ساتھ ساتھ عبادات بتائی ہیں اور دعائیں بتائی ہیں وہ آپ نے ترتیب کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ کو معیشت بالکل بھی پریشان نہیں کرے گی، یہ میں آپ کو اور دوسری اہم بات کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواتین کو چاہیے اس طریقے سے مانگے جیسے آپ اپنے بچپن میں اپنی والدہ سے کوئی چیز کا مطالبہ کیا کرتی تھی۔ پکڑ لے دامن کو اور بیٹھ جائیں مصلی پہ فارغ ٹائم کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے شوہر کھانے کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کی دعا لمبی ہو گئی۔ فارغ ٹائم میں رات کو وقت پر جب ہم کھانا کھائیں گے عشاء سے متصل کھا لیں۔ اول بہت بہترین ٹائم تو عصر کا ہے، پھر دوسرا بہترین ٹائم مغرب کے بعد کا ہے، پھر بہت زیادہ بھی مغرب کے بعد دیر ہو گئی تو بس عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے ہی آئیں تمام گھر والے مرد حضرات بھی عورتیں بھی کھانا کھا لیں۔ جس گھر کے مرد حضرات دیر سے آ رہے ہیں اور وہ کوشش کریں ان کو اس طریقے سے ذہنی سکون پہنچائیں کہ ان کو بولیں کہ آپ جلدی آیا کریں، پورا کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بھائی جب احادیث مبارکہ موجود ہیں، قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رزق انسان کے لکھا ہوا ہے اور انسان کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ ایک دانہ کھائے بغیر بھی جب ہم نے دنیا سے نہیں جانا تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے ہی گھر کے اخراجات میں سے پیسے بچ جائیں اس کو سنبھال کے رکھ لیں اور بے جا اس کو خرچ نہ کریں۔ کوشش کریں کھانا اتنا بنایا جائے جتنا کہ اسی وقت کے اندر استعمال ہو جائے۔ فریج کے اندر بہت زیادہ کھانا بچا کے رکھنا یہ بھی اسراف ہے اور بعد میں اس کو کھانا گرم کر کے یہ مضر صحت بھی ہے۔ اتنا ہی کھانا بنا لیں جتنا کہ اس وقت کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ بچوں نے اگر باہر سے کچھ کھانے کا ان کو شوق ہے تو کوشش کریں ان پیسوں کو بچائیں۔ باہر سے جو چیز 2000 روپے میں آ رہی ہے وہ گھر کے اندر 600 800 1000 روپے میں بن جائے گی۔ خواتین کوشش کریں گھر کے اندر ہی کھانا بنانے کی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی، باوضو رہ کر کھانا پکانے کی، سر کو ڈھانپ کے رکھے۔ رات کو کبھی بھی جو برتن استعمال ہوئے کھانے کے اعتبار سے ان کو رکھ کے نہ سوئیں۔ ان کو رکھ کے سوئیں گے دوسری مخلوقات اس کے اندر منہ ماریں گی، کیڑے مکوڑے بھی منہ ماریں گے اور ہو سکتا ہے کوئی کھانے کا وہ لقمہ وہ ذرہ لگا ہوا ہو جو وہ کھا جائیں اور ساری برکت اسی میں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کھانے کے کون سے حصے کے اندر یا کون سے لقمے کے اندر برکت ہے گی۔ ترغیب دیں بچوں کو کہ پلیٹ صاف کر کے ہوتی، اور رات کو یہ تمام صفائی کرنے کے بعد کوشش کریں کچن بھی صاف ستھرا ہو، اس سے بھی بہت برکت پیدا ہوگی، سمجھ میں۔ اور ہر نماز کے بعد اب یہ تمام کام ہو رہے ہیں، آخری بات ایک میں اہم آ گئی ذہن میں، ایک تمام کام ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا میں رات کو تہجد میں اٹھ کے
دعائیں بھی کرتی ہوں، نوافل بھی پڑھتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں، 5 وقت کی نماز بھی اپنے وقت پر پڑھتی ہوں۔ مولوی صاحب پھر بھی جو ہے بہت تنگی ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ جب میں نے تفصیلات لی تو اس کے گھر کا جو مرد جو کفیل تھا، جو اس کے لیے جاتا تھا، کام کرنے کے لیے جاتا تھا، اس نے کئی مہینے ہو گئے تھے جمعہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو اب بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بنیادی بات کر دی کہ دونوں نے مل کے کام کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی ذرا پیار محبت سے نظر رکھیں اور ترغیب دے مرد حضرات کو کہ نماز پڑھ لیا کریں۔ ان حالات کے اندر تو جس رب نے پوری دنیا چلانی ہے اس رب کے آگے سے ہی ہم نے مانگنا ہے۔ آپ 1 گھنٹے کام کریں، 2 گھنٹے کام کریں، لیکن کوشش کریں نماز کی ترتیب رکھیں، نماز کے وقت کے اندر نماز آپ پڑھ لیں۔ اچھا، اب کسی کو اگر نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، کمزور مسلمان ہے، کیونکہ ہم موجودہ زمانے کے اندر تو مسلمان اس طریقے کے ہیں، ساری تگڑم بازی دنیا کی آتی ہے لیکن عبادت کرنے میں ہی کمزور ہے نا، اس میں مسلمان سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہے۔ ان کاموں کے اندر مسلمان سیدھا سادہ اور بھولا بالا ہے کہ اس کو قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ اس مسلمان کو سب سے زیادہ سادہ کہا جا رہا ہے۔ اور پہلے کس مسلمان کو سب سے زیادہ سادہ کہا جاتا تھا؟ جس کو قرآن پاک پڑھنے آتا تھا، نمازوں کا اہتمام کرتا تھا۔ اب الٹ زمانہ آ گیا کہ دنیاوی امور اور دنیاوی سارے کام جو ہے اہتمام کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو جس کام کے لیے بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بس یعبدون والی بات چھوڑ کر انسان سارے کام کر رہا ہے، یہ والا کام نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بولا اپنی زندگی میرے راستے میں وقف کر دو، میرے کام پر لگ جاؤ، میں دنیا کو تمہارے کام پر لگا دوں گا۔ تو آپ گھر پر پیار محبت سے ترغیب دیں، نہیں پڑھتے تو اس کو بولیں اللہ کا واسطہ 1 نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا مانگو کہ یا اللہ پاک مجھے دوسری نماز کی بھی توفیق دے دے، تیسری کو بھی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالی کی یہ والی جو صفت ہے وہ سب سے خوبصورت اور پیاری محبت والی ہے کہ وہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا۔ ہم تو کسی سے ناراضگی ہو جائے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اسی کے لیے دروازہ کھولتا ہے جو گناہوں میں لتھڑا ہوا آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ساری ترغیبی بات اور عبادات کے حوالے سے بات میں نے اس لیے کر دی کیونکہ باقی بیسیاں ڈالنے والی تگڑم بازی، سونا لے کے رکھنے والی تگڑم بازی، سمجھے کہ نہیں، فلانی جگہ پر انویسٹمنٹ کرنے والی تگڑم بازی، یہ تو موجودہ زمانے کے مرد اور عورتوں کو بخوبی پتہ ہے، چاہے وہ مدرسے سے وابستہ ہوں یا اسکول کالج سے وابستہ ہوں۔ ان تمام تگڑم بازیاں جو اسباب کے درجے میں ہم دنیا میں کرتے ہیں، موجودہ زمانے کے اندر تبھی برکتیں آئیں گی، تبھی ہمارے حالات پورے ہوں گے جب ہم اسباب کے درجے میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی طرف کسی درجے میں بھی رجوع کر لیں گے۔ تو بھائی صاف صفائی رکھنا، باوضو رہنا کوشش کرنا۔ دوسری اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، گھر کے اندر اکثر اور بیشتر خواتین جو رہتی ہیں وہ کپڑوں کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا رہنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ازواج مطہرات کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہو. پرانا سوٹ ضرور ہوتا تھا, پرانے کپڑے ضرور ہوتے تھے, لیکن میلے نہیں ہوتے تھے. آپ کپڑوں کے اعتبار سے صاف ستھرائی کا خیال رکھیں, یہ بھی برکت کی بات ہے, بہت زیادہ برکت ہوگی. گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے بعد بچوں کو ترغیب دینا, اور جو اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ, اپنی ساس کے ساتھ, نانی کے ساتھ, دادی کے ساتھ رہ رہا ہے موجودہ زمانے میں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ان کو یہ نعمت سمجھے. اور وہ خاتون بھی اپنی ساس بہوؤں کو نعمت سمجھے. مل کر رہنے کے اندر موجودہ زمانے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جہاں پر بھی ہم نے توکل اختیار کیا قحط سالی اور مشکل معاشی حالات کے اندر, اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کایا ہی تبدیل کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری میں ایک بات کرتا چلوں, بہت اہم بات. اگر اللہ نے کایا تبدیل نہ کی ہوتی تو اس کی مثال حلیمہ سعدیہ نہ ہوتی. سب سے زیادہ معاشی اعتبار سے مفلس, جانور کمزور اور لاغر, اور جس در یتیم کو لے رہی ہیں اس کا بھی کوئی ولی وارث نہیں. کہا اس بچے کو لے لیتی ہوں, چلو کچھ نہیں, یہ خیال آیا کہ کچھ نہیں ملے گا, دودھ ہی پلا لوں گی. سمجھے کہ نہیں؟ اس نیت سے انہوں نے یہ کام کیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی مال کی فراوانی دے دی. سب سے قیمتی مال کیا ہوتا تھا؟ دودھ. اتنا دودھ نکل رہا ہے کہ اب اس کو روکنے, پہلے دودھ نہیں تھا, آنے کا مسئلہ تھا, اب اتنا دودھ نکل رہا ہے, سمجھے کہ نہیں, کہ آپ کا اللہ بھلا کرے, روکنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھٹے مارے جا رہے. آج ہمارے پاس اتنا مال آ رہا ہے, اتنا مال آ رہا ہے, لیکن 220 روپے کلو دودھ خریدنے کے پیسے نہیں. ہر آدمی رو رہا ہے, اور دودھ والے کا بھی یہی پوزیشن ہے, وہ بھی دودھ اتنا مہنگا دودھ بیچنے کے باوجود بھی رو. اس کی وجہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر ہی گزر گیا, شکر ہی نہیں کر رہا ہے. پھر کوئی مسئلہ ہو گیا, شکر ہی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, 4 منٹ اوپر ہو گئے, اور چونکہ بہت اہتمام سے کہا گیا کہ 30 منٹ کا ہی بیان, تو بھائی جو کہا گیا اور جو سنا گیا, اس کے اندر جو 3-4 باتیں ہی اہم کہی گئی, اس کے اعتبار سے آپ اس کا اہتمام کریں. اور تمام حضرات, مرد اور عورتیں, کوشش کر لیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی. موجودہ زمانے میں ایک رکوع کریں. سب سے پہلے اول تو جو حفاظ حضرات ہیں, رمضان شریف کا بھی مہینہ آ رہا ہے, 3 پارے روزانہ. جو غیر حافظ ہیں ان کی روانی ہے, 2 پارے پڑھ لیں, 2 نہیں پڑھ سکتے 1 پڑھ لیں, 1 نہیں پڑھ سکتے 3 پاؤ, آدھا پارا 1 پاؤ, 1 پاؤ نہیں پڑھ سکتے کم از کم 3 رکوع روزانہ پڑھیں. 3 رکوع روزانہ پڑھیں. اللہ پاک کے ساتھ دعا کریں, اور بالکل ذہن سے یہ والی بات نکال دے کہ ہے کیا ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ چینی 1000 روپے کلو بھی ہوگی, اللہ تبارک و تعالی آپ کو کھلائے گا. اللہ سے اپنے تعلق کو بہت زیادہ مضبوط کر لیں موجودہ زمانے میں, انشاءاللہ تعالی خیر ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرون. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.